जी सर। सर, आप कैसे हैं सर? हैं। सलाम सर। सलाम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, सब खैरियत, सब बढ़िया? हाँ जी, हाँ जी, सब बढ़िया। बस बढ़िया बढ़िया चाहिए बस। अच्छा जी। सो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं तलाशे नूर लिखा हुआ, उसका पहला जो बंद है उस पेज पर फोकस कर दें, उस पेज को थोड़ा मैक्सिमाइज कर दें और फिर उसे पढ़ने की कोशिश करें कोई भी। मैं पढ़ूं सर? हाँ श्योर सारे। श्योर जी, ठीक है। हाँ जी। हाँ। तलाशे नूर। जी। फिक्र ओ आलाम के बादल में है अनवारे हयात। रोशनी क्या किसी किसी तन अ, तनवीरे तनवीर का। रोशनी क्या किसी तनवीर का। पढ़ता पर हूँ भी नहीं। पर तो भी नहीं। हम्म, पर तो भी नहीं। नौवे इंसान की फजा फजाओं पे हम्म, है जुल्मत का जम जमाव। जुल्मत का हम्म, जमाव। हम्म, जुल्मत का जमाव। शम्य 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 मह- महताब का। शम्य हम्म, महताब का क्या अ, दिन जिक्र। जिक्र। क्या जिक्र। जिक्र। क्या जिक्र कोई लो भी लौ नहीं। भी नहीं। शम्य महताब का जिक्र क्या जिक्र कोई लौ भी नहीं। अच्छा तो साथियों, अब ये देखें, वेल डन, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू। अर्ज करूं कि ये जो टाइटल है तलाश नूर, ये ऑफ कोर्स आपकी एक किताब का भी टाइटल है और उसके बाद इस नज्म का भी टाइटल तलाश नूर है, जिसका मतलब है रोशनी की हाँ जी। तलाश। ठीक है। अच्छा जी। ठीक है। इस पूरी नज्म में एक जो खास बात है काबिल जिक्र, वो ये है कि इसे हम आज की इस भागती दौड़ती चकाचौंध मटेरियलिस्टिक कमर्शियल और लेसर स्पिरिचुअल लाइफ की जो रियलिटीज हैं उससे बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। इंसान हजार मसाइल में घिरा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट पे जूझ रहा है और इतने सारे मसाइल के बीच में जिंदगी जीने की कोशिशों में जिंदगी जी रहा है। जिंदगी खुद अपने आप में नहीं जी रहा है, वो इटसेल्फ जो लाइफ जिसे कहते हैं, उसके लिए ज़रूरियात फराहम करने की नज़र है पूरी ज़िंदगी कि ये ज़िंदगी की चीज़ें जीने के लिए ज़रूरी हैं, उसी के एफर्ट्स में जीवन व्यतीत हो रहा है। और ऊपर से बहुत सारी फिक्रें, बहुत सारे गम, बहुत सारे दुख, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें और बातें, वो अलग विंडो खुली हुई है दिमाग में। ठीक है। ये इस तरह की कुछ लाइफ है हमारी जो मल्टी फ्रंट्स पे इंगेज है कहीं ना कहीं। उसकी तरफ इशारा मिलता है इसमें। पहले मिसरे से आप देखें, फरमाते हैं महाराज जी के फिक्र आलाम के बादल में है अनवार हयात। फिक्र के माने तो आप सब जानते हैं, फिक्र माने सोचना, चिंता करना, सोचना, चिंतन चिंता। करना। आलाम इज प्लूरल ऑफ अलम। अलम के माने जब अलिफ से लिखा जाए तो दुख और गम के होते हैं। ठीक है। तो एक अलम ऐन से भी होता है जिसके माने निशान साहिब के होते हैं, झंडे के होते हैं, जो ठीक वैसे ही लिखा जाता है जैसे इल्म लिखा जाता है, बस जेर जबर पेश का फर्क होता है, बाकी दोनों में ऐन लाम मीम ही होता है। ये वाला अलम जो है वो अलिफ से होता है, इसके माने दुख के हैं। तो जो कह रहे हैं कि हयात की, जिंदगी की जो रोशनियां हैं उसके ऊपर
चिंताओं के और दुखों के बादल छाए हुए हैं, फिक्र आलाम के बादल में है अनवार हयात। जिंदगी के जो उजाले हैं, जिंदगी और हयात के जो नूर हैं, उसके ऊपर चिंताओं के और दुखों के बादल छाए हुए। रोशनी क्या, किसी तनवीर का परतव भी नहीं। उजालों की तो बात छोड़ो, उजालों का हल्का सा साया और शैडो जो होता है, जिसे परतव कहते हैं फारसी में, वो भी नहीं है। रोशनी क्या, रोशनी की तो बात ही क्या, किसी नूर का, किसी तनवीर का परतव भी नहीं, यानी उसकी परछाई भी नहीं है। ठीक है, उजालों की हमारी लाइफ में। नौए इंसान की फजाओं पर है जुल्मत का जमाव। मैनकाइंड का जितना भी ये सराउंडिंग है जिसपे इंसान रह रहे हैं, उसके ऊपर अंधेरों ने जमाव कर लिया है। बे बसेरा सा कर लिया है अंधेरों ने, डार्कनेस ने बसेरा कर लिया है। काहे पर? ह्यूमन सराउंडिंग्स पर, इंसानी समाज पर, उस स्पेस पर जिसपे इंसान रहते हैं, अंधेरों ने जमाव कर लिया है, बसेरा कर लिया है। जुल्मत के माने होते हैं अंधेरे के, और जुल्म के माने होते हैं एट्रोसिटीज के और सताने के। दोनों अलग अलग लफ्ज हैं, इसको कभी मिक्स नहीं कीजिएगा। शमे महताब का क्या जिक्र। आपने ऊपर मिसरा देखा आप सब लोगों ने, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत ही कीवर्ड्स हैं और बहुत ही ज्यादा जिंदगी से जुड़े हुए इसमें मैसेजेस हैं हमारी आज की लाइफ से। रोशनी क्या, किसी तनवीर का परताव भी नहीं। अब देखिए आप, नौए इंसान की फजाओं पर है जुल्मत का जमाव। पूरे इंसानों के ऊपर अंधेरों ने बसेरा कर लिया है, इंसानी बस्ती पर। शमे महताब का क्या जिक्र, कोई लौ भी नहीं। चांद की रोशनी का और चांद की शमा जलने का तो दूर की बात, कोई छोटी मोटी लौ भी दिखाई नहीं दे रही है। एक उम्मीद की किरण और उम्मीद की लौ होती है, जैसे कोई कैंडल जलाता है, जो ऊपर का उसका हिस्सा होता है जो जो जल रहा होता है, और जो इसमें आई मीन थोड़ा सा वो हिलता जुलता भी रहता है हवा के साथ, दैट इज कॉल्ड लौ। तो चांद की रोशनी की तो बात छोड़ो, छोटी मोटी लौ भी नहीं है। इतना बुरा हाल है इंसानी समाज का आज के इस कंटेम्प्रेरी और करंट एरा में। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताएं कि आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं, कनेक्ट हो गए, आप समझ गए, कोई कीवर्ड में कोई मुश्किल तो नहीं है किसी मिसरे में? जहन हम आता है इस नज्म को आगे लेके चलने अनवारे के लिए। अनवारे अनवारे का हाँ क्या जी। मतलब है? अनवारे अनवारे हयात। हयात। अनवार जमा है नूर की, और नूर हयात यानी जिंदगी की रोशनी। अच्छा। ठीक है ना, अनवार यानी रोशनियां। उजाला। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। पढ़ूं आगे? आगे मैं पढ़ूं सर? हाँ जी बिल्कुल, बेशक पढ़े आप। तो चार हैं सिर्फ ये बस ख्याल में। हाँ जी हाँ जी। चलो पढ़ो। जहन जहन तारीक है, अजसाम की दुनिया है स्याह हम्म। है। एहसाम, एहसाम, अजसाम, जिस्म की अजसाम, जमा है। अजसाम, अजसाम। अजसाम, अजसाम अजसाम। अजसाम बोला मैंने, अजसाम अजसाम। है। इनासर की फजा, अनासिर। फजाओं फजाओं अनासर की फजाओं में तला तस्सुम, तला तस्सुम तला तुम, बरपा, तला तुम, तस तला तुम है तला तुम, तो के बाद सीधे मीम है, वो सिर्फ कैलीग्राफी की ठीक है, स्टाइल है जो तला लंबा तुम। खिंच गया है। हाँ हाँ। जी, बरपा बरपा। हाँ। अमन की मौज का मिलता नहीं हल्का सा निशान, हल्का सा निशान। हल्का सा निशान जिंदगी में है मकासद
मकासर मकासिद मकासर मकासिद मकासद सद मकासिद का सिद्ध। अच्छा। तसा तसादम बरपा तसादुम तसादुम बरपा। तलातुम तसादुम। इत्तसाद तसादुम तसादुम बरपा जी, हो गया ये दूसरा। बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, फरमाते हैं कि जहन तारीख है। देखिए सिचुएशन क्या है अभी इस वक्त, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, रियलिटी भी है ये। आप देखें कि दुनिया में जिस तरीके की अनार्की और जिस तरीके के इमोरलिटी और जिस तरीके के हालात मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पर छाए हुए हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। जहन तारीख है, तारीख यानी अंधेरा, ठीक अंधेरा। है। जुल्मत माने अंधेरा है तो अरबिक वर्ड है, तारीख माने अंधेरा है तो ये पर्शियन वर्ड है, ये दूसरी जबान का लफ्ज है उसी सेंस में। मैंने पहले भी बताया है, फिर दोहराया देता हूँ, एक लफ्ज है तारीख, एक लफ्ज है तारीख। तारीख के माने डार्कनेस और तारीख माने हिस्ट्री, दोनों को मिक्सअप मत कीजिएगा। वो तारीख है जिसके माने हिस्ट्री के हैं, इतिहास के हैं। तारीख पे तारीख। हाँ, वो तारीख पे तारीख भी वही होती है जी हाँ, डेट। तो जहन का मतलब क्या है? जहन है, जहन है? जहन, जहन जहन, ब्रेन, ब्रेन हमारा। ब्रेन, अच्छा ब्रेन से। ब्रेन अच्छा। बुद्धि जहन तारीख है, जो दिमाग है ना इंसान का, दिमाग। अंधेरा छाया हुआ है इस पे। अजसाम की दुनिया है सियाह, जिस्मों की दुनिया काली पड़ चुकी है। जहन तारीख है, and there's a darkness in the mindset of human being nowadays, and ये जो इंसानों का जिस्म है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारा, इट्स टोटली ब्लैक आउट अंदर से, इसमें अंधेरा है, स्याह पड़ चुका है, ये काला हो गया एकदम अंदर से। या काला हो गया। स्पिरिचुअल नरेशंस में बोला जाता है कि इंसान का दिल, यानी इंसान का अंदरूनी हिस्सा तब काला पड़ता है जब वो ज्यादा गुनाह करता है, ज्यादा डिसओबे करता है अपने खुदा, अपने भगवान, उसके दी हुई डिवाइन कमांड्स की। तो एक दिन वो आता है कि फिर वो उसके लिए बहुत कैजुअल और यूजुअल हो जाता है सब कुछ, वो गलत करके भी गलत होने का एहसास नहीं करता, ठीक है। सो ऐसे इंसान को क्या, जहन तारीख है, ब्रेन जो है वो अंधेरा छा चुका है उसको। अजसाम की दुनिया है सियाह, जो जिस्मों की दुनिया है इंसानों की, वो काली पड़ चुकी है अनासिर की फजाओं में तलातुम बरपा। और दुनिया में जितने भी मेजर एलिमेंट्स हैं इस यूनिवर्स के, अनासिर माने एलिमेंट्स, स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं इस पूरे यूनिवर्स के, इनमें आपस में तलातुम बरपा है। तलातुम किसे कहते हैं जी? समंदरों में जो तूफान आता है, जो मौजें उठती हैं और टकराती हैं, उसे तलातुम कहा जाता है। तो कहने हैं कि जो इंसान जहाँ रह रहे हैं, वहां पर जो इस यूनिवर्स के मेजर एलिमेंट्स हैं, उनमें आपस में टकराव, उनमें आपस में तलातुम बरपा है, ठीक है। मौजें सी उठ रही हैं उसके अंदर, एकदम तूफान सा मचा हुआ है इंसानी जिंदगी गुजारने की जगहों पर। अमन की फौज का मिलता नहीं हल्का सा निशान, ठीक है। ऐसी फौज, मौज, माफ कीजिएगा, फौज नहीं, मौज, अमन की मौज, ऊपर तलातुम है तो नीचे मौज है। देख रहे हैं आप कैसे लफ्जों को कैसे एहतमाम से भरता गया है, बड़े खास इंतजाम से। तलातुम के माने लार्ज स्केल पर जो वो लहरें उठती हैं और टकराती हैं और ले डूबती है किनारे कोई हो या हल्के फुल्के नाव और जहाज को। और मौज के माने जो मौजें उठती है, लहर उठती है नहरों में, उसे मौज कहते हैं। तो मौज समहाउ पॉजिटिव है, बिकॉज आदमी उसे देखने को भी इंजॉय करता है, और जो अगर मौजों में हो तो भी उससे खतरा बहरहाल नहीं होता। बट तलातुम जब होता है तो ले डूबता है ना। तो अमन की मौज का मिलता नहीं हल्का सा निशान, कह रहे इस जिंदगी के समंदर में, इस दुनिया में कहीं पर अमन की मौजें नहीं है, पीस की लहरें नहीं उठ रही, उसका हल्का सा निशान भी नजर नहीं आ रहा कहीं। स्लाइट सिंबल ऑफ पीस,
is not visible nowadays in our materialistic world. हल्का सा कहीं से दिखे कि there's a rays of hope कि भाई हाँ ये लोग बड़ी सच्ची श्रद्धा से दुनिया में सुधार लाना चाहते हैं और सारा का सारा निजाम सरेंडर है इंपीरियलिज्म के आगे, आई मीन पूंजीपतियों के आगे, और आपकी खिदमत में अर्ज करें कि सुपर पावर के आगे सब बिल्कुल धराशायी है सब कुछ। धड़ल्ले से डंकी की चोट पर जो है वो वायलेंस हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का गड़बड़ हो रही है सब कुछ। नोबडी इज गोइंग टू टेक इनटू नोटिस, अमन की मौज का मिलता नहीं हल्का सा निशा, हल्का फुल्का जो है वो निशान और हल्की फुल्की अलामत और हल्का फुल्का सिंबल भी पीस की मौज का नहीं नजर आता। जिंदगी में है मकासद का तसादुम बरपा। हमारी लाइफ में हमारे जो अल्टीमेट गोल्स और अल्टीमेट हमारे टारगेट्स हैं, मकसद हैं, मकसद की जमा मकासद है, ठीक है, उन मकसदों में टकराव है, एक्सीडेंटल टकराव है। तसादुम किसे कहते हैं? एक्सीडेंट को, ठीक है जी। यानी क्या मतलब? यानी फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को लेके कोशिश करता हूँ कमिटेड रहूं, बट मेरा अपना जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो कई दफा मेरी अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, मेरे अपने कमिटमेंट हैं, वैल्यू एडेड किस्म के, वैल्यू बेस्ड किस्म के, ह्यूमैनिटेरियन किस्म के, उसके ऊपर वो आई मीन प्रेफर हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ खुद से कि मैंने ये तय जरूर किया था कि ऐसा कभी नहीं करूंगा, बट फिलहाल तो यार छोटा मोटा झूठ तो बोल ही सकता हूँ ना यार, इससे इतना बड़ा फायदा हो रहा है। ये वाला फ्रॉड तो कर ही सकता हूँ ना यार, इससे ये गेन हो सकता है मुझे, ठीक है। ये कौन जानता है कि मैंने ये कमिट किया हुआ है? खुद से ही मैं ही तो जानता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा करते हैं ना दाएं बाएं। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं अपने भाई, अपने अजीज, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी या किसी भी इंसान के साथ कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आई मीन ट्रस्ट डेफिसिट की बात आए और उसको चीट करने वाली बात आए। बट कभी कभी तो यार किया जा सकता है ना, कौन सा पूरी लाइफ ऐसा कर रहे हैं और फायदा भी तो इतना बड़ा है, और उन्हें कौन सा बड़ा बड़ा ख्याल रख के चलो मैं करता हूं ऐसा। इसे कहते हैं मकासद का तसादुम। इसे कहते हैं जो हमारा मकसद जिंदगी है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है लाइफ जीने का, जिन प्रिंसिपल्स के साथ, उनमें आपस में टकराव का आ जाना। आ रही है बात समझ में? यानी क्या मतलब है? यानी रिलीजियस कमिटमेंट, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट हमसे कुछ और कह रही होती है, बट हमारी जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं और हमारी जो कमर्शियल टारगेट्स हैं वो उसकी डिमांड्स हमसे कुछ और होती है। जब ये दोनों टकराते हैं तो हमें ये लगता है कि ये वाला तो उधार है, ये वाला है नगद, तो पहले इसको पकड़ो, वो बाद में देखा जाएगा, मेरा और अल्लाह मियां का मामला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिंदगी में है मकासद का तसादुम बरपा। हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगियों के मकसदों में आपस में टकराव पैदा हो गया है। अजान कहती है कि अपने रब को याद कर लो, नींद कहती है कि कहाँ पड़े हो चक्कर में यार, सोने से बढ़िया कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं हम। शाम हो गई है, सूरज डूब गया है। शराफत कहती है ईमान की कि यार मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कि आज का दिन भी खैर ऑफिस से गुजरा, माथा टेको। बट जिंदगी की कमर्शियल एक्टिविटीज कहती है कि भाई साहब थोड़ा और टाइम कर लोगे बढ़िया रहेगा। कहाँ पड़े हो चक्कर में कि ऑन टाइम और पंक्चुअलिटी के साथ पूजा अर्चना और इबादत होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं भी करोगे तो तुम्हारे घर नोटिस नहीं भिजवाएंगे ऊपर वाले, मगर ये नहीं करोगे तो पैसे का क्या होगा, बीवी को क्या जवाब दोगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है। तो लाइफ में जो है वो मकसदों का टकराव है। इट्स ऑल अबाउट दी प्रायोरिटीज, किसको किस पर कुर्बान करना है। ये हम इंसानों ने 30 50 40 बरस की जिंदगी के बाद भी नहीं सीखा है कि ये जो नगद और वक्ती प्लेजर है ये इंपॉर्टेंट है, या हमेशा की क़यामत तक की इज्जत, सरबुलंदी और नजात और बहिश्ती जिंदगी और खुदा को राजी करना और रब को खुश करना, ये बड़ा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। इसको कहीं हम चूज करने में टेक्निकली गलती करते हैं डेली लाइफ में अपनी। आई होप यू पीपल गॉट द पॉइंट। यस।
نزلہ جو ہے بہت تگڑا سا ہے. اور بس جی. اچھا، اگر اس بند میں کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا تو وہ پوچھ لیں. کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آیا ہو یا کوئی میننگ کسی مصرے کا، اور اگر ایک دم کلیئر ہے تو کرپیا کر کے اگلا بند پڑھا جائے. میں پڑھتا ہوں سر، ہے جی. میں پڑھتا ہوں. اچھا آپ پڑھو. برتری پیکرو جس جس جسام عرض وہی اجسام ہے. اجسام. برتری پیکرو اجسام کی ہے اجسام کی ہے جو کچھ ہے. جو کچھ ہے. ہم، رو 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 کو قابل قابل تضحیق. تضحیق. رو کو تضحیق کہاں جاتا ہے. تصدیق کہا جاتا ہے. کیا زمانہ ہے کہ کیا زمانہ ہے کہ ظلمت کیا زمانہ ہے کہ ظلمت کو سبھی سمجھتے ہیں. نور. نور نور کو زیادہ ایک کہا جاتا ہے. تاریخ کہا جاتا ہے. کیا وڈمبنا ہے. آپ دیکھیں الٹا زمانہ ہے. ایگزیکٹلی دربھاگیہ وش جو ماپدنڈ ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، وہ الٹ گئے ہیں. بے حیائی کا نام ماڈرنزم ہے، اور شروڈنس کا نام اسمارٹنس ہے، شرافت کا نام بے وقوفی ہے. اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایکسٹمپور بولی جا سکتی ہیں. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کی زندگیوں کے تجربے مجھ سے زیادہ ہیں، تو آپ بہت بہتر اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چینج آیا ہے. اس انٹینسٹی کو آئی ایم شیور کہ جتنا آپ فیل کر سکتے ہیں اتنا شاید میں بھی فیل نہ کر پاؤں، بیکاز آپ نے مجھ سے زیادہ زمانے دیکھے ہیں. آپ کمپیریزن کریں گے اپنے نوجوانی اور جوانی اور بچپن میں بزرگوں کے ساتھ انٹریکشن اور اپنا ماحول اور آج کے دور کو، تو آپ کو ڈفرنس صاف سمجھ میں آتا ہوگا کہ کیا ہو گیا ہے اور کہاں کھڑے ہیں ہم اور کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کیا پکچرائزیشن ہے آج کے اس سماج کا. برتری پیکرو اجسام کی ہے جو کچھ ہے. یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے سپرمیسی کی کہ میں تجھ سے اپر، میں بڑھیا، میں برتر، میں بالا، میں اونچا تجھ سے، یہ صرف جسموں کی ہے، فزیکل اسٹرکچرز کی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ مٹیریلسٹک ہے جو کچھ بھی ہے، جس میں اس بات کی ہوڑ لگی ہوئی ہے برتری کی، سپرمیسی کی. یہ سارا کچھ مٹیریلسٹک ہے. اسپرچول ریچولز میں اور ایکٹیویٹیز میں کوئی کمپٹیشن نہیں کر رہا کوئی کہ یار یہ آدمی اتنا پابند ہے اور یہ اچھے کام کرتا ہے، یار یہ تو مجھے انسپائر، مجھے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. اس میں کوئی کمپٹیشن، اس میں کوئی ہوڑ نہیں مچی ہوئی ہے. جو بھی ہوڑ ہے وہ مٹیریلسٹک ہے. ٹھیک ہے نا. جسموں کی ہے. پاور، بندے اتنے ہیں میرے پاس، فوج اتنی ہے میرے پاس، اسلحہ اتنا ہے میرے پاس. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ ایسی اسمارٹ ہمارے پاس آرمی ہے، یوں ہے، ایسا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں جو چل رہا ہے، تو ساری برتری، ساری سپرمیسی کا ایک ہی ہے، جسم کی ہے اور جسموں کی ہے اور فزیکل اسٹرکچر کی ہے. یعنی کیا مطلب؟ میٹریلسٹک ہے. روح کو قابل تضحیق کہا جاتا ہے. بٹ جو روح ہے نا، جو سول ہے ہم سب کی، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تضحیق کسے کہتے ہیں جی؟ مذاق. تضحیق کہتے ہیں کسی پر ہنسنا، کسی کی توہین کرنا. پروفٹ کا ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے
من زہا کا زوہے کا، جو ہنسا وہ ہنسا گیا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو کوئی کسی دوسرے پر ہنستا ہے ایک دن زمانہ اس پر ضرور ہنستا ہے. سو روح کو لے کے ہنسی مذاق اڑائے تو واٹ اباؤٹ اسپرچولیٹی، اسپرٹ، سول؟ کس دنیا میں جی رہے ہو بھائی؟ پریکٹیکل ہو جاؤ یار. ایسے کر کے سمجھایا جاتا ہے. جوان کو لگتا ہے کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے یار، میں کہاں ٹریپ ہو گیا ہوں یار، دنیا تو بھاگی جا رہی ہے اسپیڈی ایج میں اور میں ان چکروں میں لگ گیا ہوں میں. تو روح کو قابل تضحیک کہا جاتا ہے، روح کا مذاق اڑایا جاتا ہے، روح کو باقاعدہ مذاق کے لائق اور مذاق کے قابل سمجھا اور کہا جاتا ہے. کیا زمانہ ہے کہ ظلمت کو سمجھتے ہیں نور. سمجھ گئے آپ لوگ اس مصرے کا مطلب؟ جی کیا زمانہ ہے، سمجھتے ہیں. اندھیروں کو نور سمجھتے ہیں. میں نے غلط نہیں کہا کہ پیرامیٹرز ہاں الٹ جی، ہاں گئے جی. ہیں، ماپدنڈ تبدیل ہو گئے ہیں. شرافت کا نام بے وقوفی ہے، بے حیائی کا نام ماڈرنزم ہے. جو جو آپ اس پہ جوڑتے چلے جائیں آپ، سارا سب کچھ الٹ گیا ہے. کیا زمانہ ہے کہ ظلمت کو سمجھتے ہیں نور. ٹھیک ہے. جھوٹ بولنے کو اسمارٹنس کہا جاتا ہے، فراڈ کرنے کو کہا جاتا ہے بہت کلیور مائنڈ آدمی ہے. ٹھیک ہے. کیا زمانہ ہے کہ ظلمت کو سمجھتے ہیں نور. نور کو زیادہ تاریک کہا جاتا ہے، اور جو نور کا راستہ ہے اسے ڈارکنیس کا پاتھ کہا جاتا ہے. جو روشنیوں بھرا راستہ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یار کہاں پڑے ہو چکر میں، 21ویں صدی میں یار کتنا امپریکٹیکل ہو یار تم. مطلب یہ باتیں کرنے کی ہے، یہ باتیں سوچنے کی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا تمہارا اور کہاں پہنچ جاؤ گے تم. اور زمانہ تمہیں رون دے گا، کچل کے گزر جائے گا، بیوقوف کہے گا، آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے، فلانا ہو جاؤ گے، یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا بہت کبھی کسی کے ذہن میں یہ جذبہ بیدار بھی ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے یار اتنی باتیں سننا ہٹاؤ یار، کہاں پڑھاؤں، چھوڑا ہٹاؤ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کسی حد تک فرملی کمیٹڈ رہتا بھی ہے تو پھر جب وہ راستہ سیدھا اپناتا ہے، ایک بہت کڑوی سچائی آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں میں، سبھی سماج میں سبھی دھرموں میں لگ بھگ یہ کامن ریئلٹی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ینگسٹرز کا، آئی تھنک تھرو آؤٹ دی ورلڈ، ہر سماج میں، ہر ریلیجن میں، ہر سویلائزیشنل بیک گراؤنڈ میں، کلچر میں، کہ جو اگر اس نے یہ طے بھی کیا ہے کہ مجھے اس صحیح راستے پر چلنا ہے تو وہ اس پہ تھوڑی دور چل کے اس راستے پر سو کالڈ چلنے والے برانڈز کو جب نزدیک سے دیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا دل ٹوٹتا ہے، تو جو رہا سہا ایمان ہوتا ہے نا وہ بھی کھو بیٹھتا ہے، وہ بہت بری طرح واپسی مارتا ہے. پھر وہ تو یہ کہتا ہے یار اگر سچے دھارمک لوگ یہ ہیں اور یہ کرتوت ہیں، یہ ان کا کریکٹرز ہیں، تو بھیا ہم وہی صحیح. ان ایلیمنٹ سے بہت بڑا لاس ہوا ہے، لارج اسکیل پر لاس ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ایسے جوانوں نے ڈیوائن پاتھ کو چھوڑا اور ویلیوز کو چھوڑا، دل برے ہو کے ان لوگوں سے جو کہ سو کالڈ ریلیجس نیتا ہیں، لیڈر ہیں، سنت ہیں، مہاتما ہیں، مولوی ہیں، مولانا ہے، واٹ ایور، ان کو نزدیک سے دیکھ کے اسے لگتا ہے کہ یار مطلب انہوں نے تو پوری دنیا کی ریل بنا رکھی ہے اپنے آگے سے، اپنی برانڈنگ کر کے، اور ان کا جو ریئل کریکٹر ہے وہ تو یار ہم جیسے لوگوں سے بہت برا ہے. تو بھیا ایسا کرو، سوری ہمیں معاف رکھو، ہم وہی سیکھتے یار، ہے نا. بالکل. ہم نے جو راستہ چنا ہے اس میں تو کچھ ہونے والا نہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اوپنلی کہہ کے دوسرے راستے پر ہیں، شاید انہوں نے نوبل کازز کو، ویلیوز کو، ویلیو بیسڈ لائف اسٹائل کو which is terminologically called religion، اس کا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان ان سو کالڈ سپرفیشل فیک ریلیجیس پریکٹیشنرز نے پہنچایا ہے ان دا نیم آف ریلیجن، اپنی برانڈنگ کر کے، اور اس کے بعد اس کے آڑ میں انہوں نے نہ جانے کیا کچھ ایکسپلائٹ کیا ہے سماج کو اور دنیا کو. تو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچ گیا ہے دنیا کو، کہ لوگ اتنا دل برے ہو گئے، اتنے دل ٹوٹ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جو
نور ہے وہ اصل میں زیادہ تاریک ہے، اور جو ظلمت ہے وہ وہی نور ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. ہاں جی. یہ ہے معاملہ. سر جو بات آپ نے کہی اسی پہ مہاراج جی نے نا ایک شعر کہا ہے، جی جو دور سے تو بہت پاک ساقی جاہد، جو دور سے تو بہت پاک ساقی جاہد، جو پاس آئے تو کوئی بھی پارسا نہ رہا. جی ہاں، صحیح بات. اچھا یہ صحیح بات بھی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم حتیٰ خود کو بھی، اپنے آپ کو بھی آئینے میں بہت قریب سے جب کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ چہرے پر کہاں داغ ہے. کتنے چہرے ہیں اور کتنے آئی مین کیا کہتے ہیں اس کو، دانے نکلے ہوئے چہرے پر، کتنے اسپاٹس ہیں، کئے بال مونچھ کا سفید ہو گیا. کیا یہ تبھی دکھتا ہے جب ہم خود کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. تو دس از اے فیکٹ. جب ہم کسی کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں تو ریئلٹیز کا، ایکچولیٹیز کا اندازہ تب ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں اپنی مثال پہلے لیتا ہوں، مجھے اور کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے مورلی. ہفتے میں ایک دن میری آپ سے آن لائن ملاقات ہوتی ہے کلاس کے تھرو. آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ آئی مین ٹھیک ہے، یعنی سبجیکٹ کو انجوائے کرتا ہے وہ آدمی، اس لیے بہت اچھی طرح سے انٹرویٹ کرتا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک ہے یار سر، وہ بہت صحیح پڑھا رہے ہیں. میرا آپ سے پڑوسی کا رشتہ ہو اور ہم ڈیلی ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اور کبھی کوئی ایسی ناخوشگوار بات ہو جو مجھے پسند نہ آئے، آپ کی ہے، آپ کو پسند نہ آئے میری، اس دن سے ہم اپنے ذہن میں ایک الگ اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں انہی سر کے لیے اور انہی صاحب کے لیے جن کے لیے ہم بڑا آبھار ویکت کرتے تھے، بڑا آدر کرتے تھے کہ یار یہ بندہ بہت جینوئن اسکالر ہے فار ایگزامپل. اور اس کے لیے یہ لٹریچر از ناٹ لائک اے کمرشل گڈس جسے یہ بیچ رہا ہو اگینسٹ دی فی اور اینی تھنگ ایلس، بلکہ یہ اسے انجوائے کرتا ہے، اس کے دل کے قریب ہے. یہ بہت ٹھیک آدمی ہے، بہت اپروپریٹ آدمی ملا ہے ہمیں اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے، بیکاز یہ اپنی روح میں اتار کے ہمارے حوالے کرتا ہے. بہت صحیح. بٹ جب ایک بار نزدیک سے برت کے دیکھا کچھ مہینوں کے ساتھ میں تو اندازہ کیا بڑا ایروگنٹ آدمی ہے. یہ تو یار مطلب وہ ناک پہ غصہ رہتا ہے، یہ تو ذرا سی بات ٹالرنس تو ہے ہی نہیں ان کے بالکل ہی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جی بہت سر. ممکن ہے، یہ بہت پاسبل ہے کہ کسی کو بھی زندگی میں آپ امیجن کریں کہ جس سے آپ نزدیک سے برتے ہیں تو اندازہ ہو کہ سچائیاں کیا ہیں، نزدیک آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے. تو انسان کے دل ٹوٹتے ہیں، انسان کا دل برا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار پتہ نہیں، بتاؤ ہم تو کیا سوچتے تھے، ہم تو بڑا پوجیہ مانتے تھے انصاف کو، مگر یہ تو یار بہت عجیب آدمی نکلے بالکل ہی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ ہیں زندگی کی سچائیاں، جو کہ اگین میں دہراتا ہوں کہ ڈیم شور کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو ایٹ لیسٹ اس پرٹیکولر چیز میں مجھ سے کہیں زیادہ کا تجربہ ہے. سر اگر اجازت ہو تو میں اگلا پڑھوں سر. ہاں جی بالکل پڑھیں، کیسی بات کر رہے ہیں. آؤ اے اہل خرد، اہل جنو، اہل جمی، بزم ہستی میں محبت سے چراغ کر دیں. روح چراغاں عرفان، کر روح عرفان کا عناصر کو سنا کر پیغام، آج انسان کو پھر مہر میں انسان کر دیں. واہ کیا بات. کیا بات ہے. آہو اہل خرد، آؤ اے اہل خرد، اہل جنوب، اہل زمین. جتنے بھی لوگ بہت زیادہ ریشنل ہیں ان کو بھی پکارا جا رہا ہے. جتنے لوگ بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہیں، عاشق پیشہ ہیں ایک دم، یعنی اہل جنو، وہ بھی آؤ. تمام زمین پر بسنے والے انسانوں آؤ، بزم ہستی میں محبت سے چراغاں کر دیں. آؤ اس دنیا میں محبتوں کے چراغ جلائیں ہم لوگ مل جل کے. بزم ہستی میں کیا مطلب؟ یہ جو محفل ہے ایگزسٹنس کی، یعنی کیا مطلب؟ یہ جو دنیا ہے ہماری جس میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں
اس انسانی محفل میں محبتوں کے چراغ جلا دیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. روح عرفاں کا عناصر کو سنا کر پیغام. اس یونیورس کی جتنے بھی میجر ایلیمنٹس ہیں، چاند، سورج، سیارے، جتنے بھی پلانٹس ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہوائیں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، انسان ہے، حیوان ہے، سب کو ہم کیا کام کریں؟ مسٹیسزم کا، صوفیزم کی جو اسپرٹ ہے اس کا میسج سنائیں کہ بھئی صوفیزم اور مسٹیسزم کا جو کور اس کی ڈاکٹرائن ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو میسج ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو ٹیچنگس ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہم پوری دنیا کو پہنچائیں، پوری یونیورس کو پہنچائیں. اور اس کے بعد اس سے کیا ہوگا؟ آج انسان کو پھر محرم انسان کر دیں. اور پھر آج ہم لوگ ایک بار کیا کوشش کریں کہ انسان کو انسان کا محرم بنا دیں. کیا بنا دیں؟ محرم. محرم کون لوگ ہوتے ہیں؟ محرم کون رشتے ہوتے ہیں؟ دو رشتے ہوتے ہیں. رشتوں کی دو کیٹیگریز ہیں، محرم اور نامحرم. اوکے. محرم کون ہوتا ہے؟ ماں، باپ، بھائی، بہن، ٹھیک ہے، بیوی. اس طرح کے رشتے محرم ہوتے ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. نہ ان سے ہمارا دکھ درد چھپا ہوتا ہے، نہ ان سے ہماری خوشی چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انہیں کہتے ہیں محرم. تو ہم انسانوں کو انسانوں سے اتنا کلوز کر دیں کہ دونوں یعنی سبھی انسان ایک دوسرے کا بالکل سگے عزیزوں کی طرح خیال رکھیں، ایک دوسرے کے درد کو درد سمجھیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے غم بانٹیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. جی سر. سر اہل زمین کا کیا مطلب ہو گیا؟ اہل زمین. اے زمین والوں. یہ زمین والوں. ٹھیک ہے جی. یعنی انسان. چراغا مطلب روشن ہو گیا. جی. سر عناصر کو جیسے ایلیمنٹس آپ نے بتایا، عناصر کا مطلب جیسے کیا مطلب جو ہے کیسے اس کو ڈھالا جائے اس میں؟ جتنے بھی میجر ایلیمنٹس ہیں اس پورے سنسار کو بنے رہنے کے لیے اور چلنے کے لیے، جس میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایلیمنٹس ہیں جس کو ملا کے انسان کی زندگی کے سراؤنڈنگ تشکیل پاتی ہے، بنتی ہے. تو اس پوری دنیا کو، یعنی پورے سنسار کو ہم مسٹیسزم کا پیغام دے دیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر انسانوں کو انسانوں کا محرم بنا دیں. مطلب جیسے 5 تتو ہیں ان کو مسٹرزم کا پیغام سنا دیں. جس سے انسان بنے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کو بھی عناصر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا جتنا بھی یونیورس ہے یہ پورا، اس کو جو بنیادی طور پہ جو سسٹم رکے ہوئے اپنی جگہ پر، وہ بھی ایلیمنٹس میں شمار ہوتا ہے. ہم اگر اپنی زندگی کی جو بناوٹ ہے، جو پیدائش ہے انسان کی، اس کی بات کرتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو اے پرٹیکولر تھیوری 4 چیزیں ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر اربعہ جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت مشہور شعر ہے کسی کا، زندگی کیا ہے، شاید چکبس نارائن کا شعر ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. کنیکٹ ہو پا رہے ہیں آپ اس مصرے کے ساتھ؟ جو ایلیمنٹس ہیں جس سے زندگی بنائی اوپر والے نے پہلی بار. ٹھیک ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، جس کا اثر انسان کے بیہیویئر پہ دکھتا ہے، اور جس کے ہاں جس چیز کا اثر زیادہ ہو جائے وہ چیز زیادہ جھلک کے آتی ہے اس کے کریکٹر میں. ٹھیک ہے. سو زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، appearance of certain things in order. اور وہ certain things کیا ہیں؟ وہ عناصر ایلیمنٹس ہیں.
یہ زندگی یہ ہے، اس سے بنی انسان کی زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تو سلائٹلی فار پرٹیکولر فیز فار جسٹ سیکنڈ انہی اجزاء کا، انہی ایلیمنٹس کا تھوڑی دیر کے لیے اوپر نیچے ہو جانے کا نام موت ہے، اور ان کو صحیح آرڈر میں رکھ دینے کا نام زندگی دے دینا ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو یہ اگر میں صحیح ہوں تو شاید چک بست کی غزل ہے. درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. یہاں سے یہ غزل شروع ہوتی ہے. سر ایک شعر کا مطلب پوچھنا چاہتا تھا سر. جی بتائیں. سر شعر ہے: کیسے لائیں گے تاب اہل دل، کیسے لائیں گے تاب اہل دل، شور آہو فگاں قیامت ہے. ہوں کیسے لائیں گے تاب اہل دل، ہاں شور دل والے، آہو فگاں قیامت ہے. جی دل والے لوگ جو ہیں، سینسیٹیو لوگ جو ہیں، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے تاب لائیں گے نہیں، کیسے برداشت کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے اندر جو چیخ پکار اور رونے پیٹنے کی آواز ہے اور اس کا جو شور ہے وہ بہت قیامت کا ہے. اگر آپ ایک دوسرے کے دل کا حال جان لیں، کون انسان اندر سے کتنا دکھی ہے، اور آپ ایک سینسیٹیو انسان ہیں، تو آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ انسانی تو ہیں الٹیمیٹلی. آپ جی کیسے تاب لا سکتے ہیں اس کی؟ کیونکہ شور یا فغا قیامت ہے. رونے پیٹنے کی جو آواز اور شور ہے نا، وہ بڑے قیامت کی ہے. انسان کے اندر بہت ساری چیزوں کے لے کے جوجھ رہا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، وہ کہہ نہیں رہا ہے آپ سے بس. تو لوگوں کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آل از ویل. بہت سے ایسے جو بہت اچھی ظاہری زندگیوں اور ویلدی اور لیوش اور لگژریس لائف گزارتے ہیں، انہیں 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹوں کی نیند میڈیکل سٹور سے خریدنا پڑتی ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دے آر ایٹ پیس، ان کا بڑھیا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تم اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. ٹھیک ہے. تو جو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ بات آ گئی وہاں سے. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. اس میں ایک شعر ہے، چک بست نے کہا ہے، چک بست نارائن نے، اس لیے یہ شعر اور بھی خاص ہو جاتا ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے. کیا بات کہی ہے! کہتے ہیں کہ قتل گاہ رہ الفت میں قدم رکھنا ہے. قتل گاہ یعنی جہاں انسان کو شہید کر دیا جاتا ہے. قتل گاہ رہ الفت میں، محبت کے راستے کی قتل گاہ میں قدم رکھنا ہے. قتل گاہ رہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ ان کا شعر ہے، بہت زبردست. یہ ان کی غزل کا بہت معروف شعر ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں جی. اگر یہ کلیئر ہو گیا ہو تو ہم لوگ نیکسٹ پیج پر چلیں. اگلا پیج تو نہیں ہے سر کوئی، ہے اس یہی ہے. لاسٹ ہی ہے. اچھا نہیں ہے. نہیں ایسا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ہاں چونکہ یہ میرے ذہن میں تھا کہ اس میں کی ورڈز بہت زیادہ ہیں، تو اگر میں اس میں پیج ایڈ کرتا ہوں تو پھر وہ ایکسٹرا ہی ہوگا، چونکہ اس کے بہرحال اس کو لیبریٹ کرنے میں، انٹرپریٹ کرنے میں خاصا وقت لگے گا. یہ میرے ذہن میں تھا پہلے سے. سر اس میں جو ہے 54 پیج جو ہے اس میں ایک سلینٹنگ میں جو غزل ہے، غزل نہیں مطلب غزل تو نہیں ہے، مطلب 2 لائن ہے. شاید میرے حساب سے شاید وہ پرشین ہی ہو سکتا، زیادہ اگر پرشین ہی لگ رہی ہے جیسے. میں نے پڑھا بتائیں، تو نہیں ہے. میرے پاس بک نہیں ہے ابھی ایکسس میں یہاں اچھا، پر ابھی اس ایسے وقت. لکھا ہے کہ در خراباتے مغاں نور خدا می
می اس کے بعد اینم، اینم کیا کیا بتایا آپ نے؟ در خرابات در خرابات مغاں نور، ہاں نور خدا می، می بینم. ہاں می بینم، ہاں بھینم، بھینم برابر، می بینم، اور ای اج، عجب، عجب، ای ان عجب، عجب. ہاں 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 آگے. عجب، بی، بی جیسے ہے، بی کی چ، نور، نوری، زکو، زکو، زکو جا، زکو با، پتہ نہیں کیسے، مطلب کچھ لکھا ہے میں آپ ایسا کریں کہ اس شعر کو، اس کی امیج آپ کے پاس اگر ہے تو اس کی فوٹو آپ بھیج دیں کوآرڈینیٹر کو، تو ہاں وہ جی یہاں ڈسپلے پہ چلا دیں گے، سبھی لوگ جڑ جائیں گے پھر اس سر، شعر وہ سے. پہلا جو انہوں نے پیج لگایا تھا نا، جو ہم لیفٹ سے پڑھنا چالو کیے تھے، وہ رائٹ میں وہ دکھ رہی تھی. اچھا ہاں ہاں اس میں نظر تو نہیں آ رہا، انہوں نے ڈسپلے کیا. ہاں، ہاں جب پہلے والے پیج. در خرابات مغاں نور خدا می بینم. ٹھیک ہے، درویشوں اور صوفیوں کی کٹیا میں، کھنڈر میں ان کے، مجھے خدا کا نور نظر آتا ہے. پہلے مصرے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا مصرع میں صحیح طریقے سے فالو نہیں کر سکا ہوں، اس لیے پہلے تو یہ شور ہو جائے کہ کہیں کہیں پر انہی کتابوں میں اس طرح سے جو ایک شعر آیا ہے ایک صفحے پر، وہ بعض دفعہ سندرشن جی مہاراج نے وہ شعر حافظ کا اور سعدی کا کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لازمی طور پر ان کا اپنا شعر نہیں، ان کی اپنی پوری پوری غزلیں ہیں فارسی کی، پوری پوری. پر ایک شعر جہاں کہیں دیا ہے، وہ شعر کبھی کسی رومی کا، کبھی سعدی کا، کبھی حافظ کا ہے، تینوں میں سے کسی ایک کا ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ والا فارسی شعر جو ہے، یہ پوری غزل کا حصہ ہے یا سنگل شعر ہے؟ اور اگر سنگل شعر ہے تو پروبلی رومی کا ہو سکتا ہے یا کسی اور کا حافظ بھی ہو سکتا شیراز، حافظ ہے. حافظ شیراز، شیرازی، دیکھیں میں نے بولا آپ سے نا کہ تین میں سے حافظ کسی ایک شاعر شیراز. کا ہے یہ. کیونکہ جو شاعری کا جو ٹون ہے، جو آہنگ ہے، جو لب و لہجہ ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ شعر کسی پرشین نیٹو کلاسیکل پرشین پوئٹ کا ہے. ہمارا جو انڈین سٹائل ہے، جسے سب کے ہندی کہا جاتا ہے فارسی میں، جس کو پڑھے بغیر، جن کی مادری زبان فارسی ہے، لائک ایرانینز، ان کی بھی فارسی کی اسکالرشپ کمپلیٹ نہیں ہوتی. ایران میں بھی پڑھایا جاتا ہے سب کے ہندی کو. انڈین سٹائل جو ہے، جس میں بیدل اور غالب نے فارسی میں شعر کہے ہیں، وہ الگ ہے تھوڑا سا. اس میں تھوڑا کمپلیکیشن ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا سمبولزم ہوتا ہے. بٹ جو رومی اور حافظ اور سعدی کے یہاں ہے، وہ الگ ان کا لیول ہے ایک دم سے. ان کے ہاں کمپلیکیشن نہیں ہے، ان کے ہاں سمبولزم نہیں ہے، بہت اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. فارسی میں ان لوگوں نے جن کی مادری زبان فارسی تھی، آج سے 1000 سال پہلے جو شعر کہے ہیں، آج بھی ویسے ہی بولے اور سمجھے جاتے ہیں. تو اس کا جو اگلا مصرع ہے وہ میں خود آپ کو پھر بتا دیتا ہوں ڈھونڈ کر کے. سر میرے پاس ہے، میں پڑھتا ہوں سر. جی جی. سر حافظ شیرازی کا یہ ہے: در خرابات مغاں نور نور خدا می خدا بینم. جی. می بینم، ای عجب بی کی چے نورے جے کوجا می بینم. ای عجب بی کی چے نورے جے کجا می بینم. جی، در خرابات مغان نور خدا می بینم، ان عجب بن کہ چه نوری ز کجا می بینم. جی سر. جی جی جی. یہ عجیب بات دیکھو کہ میں کون سا نور اور کہاں دیکھ رہا ہوں. میں درویشوں اور صوفیوں کی جو کٹیا ہوتی ہے، جو بالکل اجاڑ ویران سا کونا نظر آتا ہے دنیا کو، اس کے اندر مجھے خدا کا نور نظر آتا ہے. تم یہ دیکھو کہ میں کیا چیز کہاں مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ یہ نیچے دیکھو نا کہ میں ہندی کیا میں بھی، چیز.
ہاں جی سر، یہ نا نیچے جی ہندی میں بھی نا مہاراج جی نے ایکسپلین کیا ہوا ہے سر. جی جی ساکی جی جی کے مدھوشالا میں ایشور کا پرکاش دیکھتا ہوں. یہ جی کتنا آشچर्य جنک ہے کہ میں کیسا پرکاش دیکھتا ہوں اور کس جگہ دیکھتا کہاں ہوں. دیکھتا ہوں، کس جگہ دیکھتا ہوں. جی 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 جی. یہ سنجے سر، یہ آپ نے کہاں دیکھا؟ بس تلاش نور میں تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے ہندی میں یا کچھ ایسے. ہاں یہ سائڈ میں لکھا ہوا ہے سائڈ میں ہے تلاش سر. نور میں 54 جی سر. پیج پہ. سر یہ میرے پاس جو 55 بک ہے، 54 پیج پہ. میرے پاس بھی تلاش نور ہی ہے، لیکن کہیں پر بھی ہندی کا ایک اکشر ہی نہیں لکھا ہے اس میں. یہ اردو میں 2 لائن ہے. ہوں یہ نہیں تو کتنا آشچर्य کہ میں کیسا پرکاش سنجے دیکھتا صاحب نے جو ہے وہ نور کو تلاش کر لیا. ہاں ہوں. سب سے تو پہلے کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اس میں فوٹو کر کے بھیج. ہاں جی ہاں جی لکھا ہوا سر. جب آپ نے پہلا مصرع پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ شعر یا حافظ کا ہونا چاہیے ہاں جی یا ہاں سعدی کا ہونا چاہیے، رومی کا ہونا چاہیے. جی لکھا ہوا سر. جی جی جی. نیچے ایک آگے باریک جی. سا لکھا ہوا کیا؟ اور وہ حافظ کا نکلا اتفاق سے. بالکل. شریعت حافظ شیرازی. جی جی. حافظ I'm a great شیرازی. fan of حافظ شیرازی in Persian poetry. میری بہت ساری فارسی کی غزلیں حافظ کی زمین میں ہیں، یعنی حافظ جو غزل کہی ہے اسی پلاٹ میں، اسی ردیف، اسی قافیے کے ساتھ ہے. سر ایک شعر ہے سر، ہوں. اجازت ہو تو پوچھ لوں سر؟ جی بالکل بالکل، کیسی بات کر رہے ہیں، اجازت. سر بد حواسی نے عیاں کر دیا اس کا ہر جرم. بد حواسی نے عیاں کر دیا اس کا ہر جرم. پا باجولا جو سرے حشر وہ قاتل آیا. کہہ رہے ہیں پا کہ باجولا جو سرے جی حشر وہ قاتل آیا. کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی دوڑتا بھاگتا گھبرایا ہوا سا جب پہنچا ایشور کی بارگاہ میں، تو اس کی جو حالت تھی، اس کی جو بدحواسی تھی، ہے نا، کہ بالکل کھویا، بالکل گھبرایا سا تھا، اسی سے اندازہ ہو گیا کہ قاتل یہی انسان ہے، جرم اسی اچھا انسان نے کیا ہے. تو اس سے، اس کی بدحواسی سے، اس کے اس پہچانا گیا. ہوپلیس ڈپریس کائنڈ آف سچویشن سے ہی اندازہ ہو گیا کہ جرم اسی آدمی نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی سب کے اوپر جرم عیاں ہو گیا اس کا، یعنی ڈسکلوز ہو گیا. عیاں ہو گیا یعنی ڈسکلوز ہو گیا، ظاہر ہو گیا سب پر اس کی بدحواسی سے. جی یہ سر. ہے معاملہ. بہت بڑھیا سیشن جی آج. نگاہیں مست ساقی کا سلام آیا تو کیا ہوگا واہ. اگر پھر ترک توبہ کا